بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور دینی بہنوں، مردوں کو بھی یہ بات پیش آ سکتی ہے، عورتوں کو بھی یہ بات پیش آ سکتی ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں سجدہ بھول جاتے ہیں۔ نماز میں اگر رکعت بھول جائیں تو کیسے نماز پوری کرنا ہے، اس سلسلے میں ویڈیو ہماری موجود ہے چینل پر، آپ دیکھ لیں، سرچ کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں آج ہم نے جو ویڈیو خاص طور سے اپلوڈ کی ہے وہ یہ کہ نماز میں سجدہ بھول گئے۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے تھے، کوئی بھی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، یا سنت پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ہوا یہ کہ ہم نے کسی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا، کھڑے ہو گئے، پھر یاد آیا یار سجدہ تو ہم نے ایک ہی کیا تھا۔ تو میرے دوستو یہاں پر مسئلے کو سمجھیں، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے بالاتفاق۔ سارے علماء نے احادیث کی روشنی میں صاف طور پر یہ بات لکھی ہے کہ ہر رکعت میں، یعنی اگر آپ 4 رکعت والی کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو 8 سجدے کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں 4 سجدے کرنا فرض ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا ضروری ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے تھے، پہلی، دوسری، تیسری، کسی بھی رکعت میں ایک سجدہ کیا اور آپ کھڑے ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے فرض چھوڑ دیا، کیونکہ 2 سجدے کرنا فرض ہے تو ہم نے ایک ہی کیا۔ اب ہم کھڑے ہیں قیام میں، مان لو الحمد شریف ہم نے پڑھی اور یاد آیا اچانک کہ یار اپنے تو ایک ہی سجدہ کیا، وہیں سے واپس آ جاؤ، وہ سجدہ کرو۔ جب یاد آیا وہیں سے واپس آ جاؤ، وہ سجدہ کرو۔ واپس پہنچے، اب کیا کریں؟ بہتر ہے کہ واپس آپ کیا کریں؟ الحمد شریف سے تلاوت شروع کریں، اور اگر جہاں آپ نے چھوڑا وہاں سے آگے بھی پڑھیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ شروع سے پڑھ لیں۔ یہ آپ نے وہ دوسرا سجدہ کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ یا مان لو آپ کو وہ سجدہ جب سجدہ کر رہے تھے تب یاد آیا، جب آپ اگلی رکعت کے سجدے میں گئے تب اچانک یاد آیا یار اس سے پہلے والی رکعت میں تو ہم نے ایک ہی سجدہ کیا تھا، تو آپ کیا کریں؟ اب اس رکعت میں 3 سجدے کر لیں، پہلی رکعت کا 1، دوسری 3، تینوں ملا کر ہو گئے کتنے؟ 4، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت کے 4 سجدے ہو گئے ہمارے، لیکن چونکہ سجدہ ہم نے اپنی جگہ سے چھوڑ دیا، اس کو کرنا تھا پہلی رکعت کے ساتھ 2 سجدے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو دوسری رکعت کے ساتھ اس کو ملا دیا، تو جگہ چینج ہو گئی۔ فرض تو ادا ہو گیا لیکن جگہ چینج ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا، آخر میں ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا، یعنی سجدہ سہو جس کو کہتے ہیں۔ سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں بھی ویڈیوز ہماری موجود ہے، آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں چینل پر۔ بہت ساری تقریباً 60-70 ویڈیوز نماز کے بارے میں ہم ابھی تک اپلوڈ کر چکے ہیں، اور سارے معتبر ہیں، مستند ہیں، پورا آتھنٹک ہیں۔ آپ چاہیں تو نماز کی پوری ترکیب، نماز کا طریقہ، نماز کو توڑنے والی چیزیں، سجدہ سہو کا طریقہ، رکعت بھول جائے تو کیا کرنا ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ساری چیزیں ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تو بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ اگر نماز میں ہم سجدہ کرنا بھول جائیں تو نماز میں جب یاد آئے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ آخری قاعدے میں بیٹھے ہیں، اتحیات تشہد پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد دعائے معصورہ بھی پڑھ لیا آپ نے، جو کچھ دعائیں عربی میں مانگنی تھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، اور اچانک یاد آیا کہ یار اپنا تو ایک سجدہ چھوٹا ہوا ہے، تو آپ اس وقت سجدہ کر لیں، وہ سجدہ کر لیں، اس کے بعد کیا کریں؟ سجدہ سہو کر لیں، ہماری نماز ہو جائے۔ کہنا کا مطلب میرے دوستو یہ ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، تو ہر رکعت کے 2 سجدوں کے حساب سے پورے سجدے ہمارے ہوں گے، کہیں پر بھی نماز میں اس کو کر لیں گے اور جگہ بدلنے کی وجہ سے سجدہ سہو کر لیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے وہ سجدہ جو چھوٹا تھا کیا ہی نہیں اور سجدہ سہو کر لیا، تب بھی ہماری نماز نہیں ہوگی، اس سجدے کو کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں، نماز ہماری ہو جائے گی۔ بڑا آسان مسئلہ تھا، سوچا آج تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں آپ کے سامنے۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا۔ اللہ ہمارے لیے جو بات کہی گئی اس پر آسانی کے ساتھ عمل کرنا مقدر فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔